السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ لوجی فیت ایک اور ویڈیو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا دوست عارج۔ بات کرتے ہیں کہ کس طرح شیطان ہمیں طرح طرح کے دھوکے بازی، مکاری، جھوٹ، چال اور طرح طرح کی خصوصیتوں سے ہمیں اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے اور ہمیں اپنے دھوکے میں رکھ کر بڑے بڑے گناہوں کے کام کرواتا ہے اور ہمیں ایک خوش فہمی میں رکھتا ہے۔ تو چلیے بنا وقت گائے شروع کرتے ہیں۔ ایک بزرگ نے شیطان سے پوچھا کہ مجھے تمہارے جیسا بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو شیطان بہت خوش ہو گیا کہ ارے یہ تو خود ہی اپنے اس میں آ گیا، میرے جال میں آ گیا۔ تو شیطان نے کہا کہ جب بھی کوئی چیز بولو تو جھوٹ بولو اور نماز میں سستی کرو۔ جب بھی بولو جھوٹ بولو اور نماز میں سستی کرو۔ تو ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جھوٹ سے خاص طور پر پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹ بولا اور دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ کتنا بڑا اسٹیٹمنٹ، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ جس کے بنیاد پر ہمیں ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اسی نبی نے ہمیں یہ کہا ہے کہ جھوٹ مت بولو اور دھوکہ مت دو۔ جس نے جھوٹ بولا اور دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ کتنی سنگین بات ہے، اس پر غور کریں۔ اور نماز میں سستی کرو، یعنی کہ نماز میں سستی، یہ نہیں بولا کہ نماز چھوڑ دو، نماز میں سستی کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن سے فرماتے ہیں کہ بڑی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ اپنی نماز میں اللہ تعالیٰ میں غفلت برتنے سے بچا۔ نماز کو جو اللہ تعالیٰ نے مقرر وقتوں پر فرض کیا ہے اسی وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں سستی سے، ایسا نہیں کہ اب ظہر کا ٹائم ہے تو 2-3 گھنٹہ ٹائم ہے تو آدمی آرام سے بیٹھ کے دم پڑھ رہا ہے اور لیٹ میں پڑھ لیں گے۔ پھر اسی طرح فجر کا ٹائم ہے تو پڑھ لیں گے آخری وقت میں، اسی طرح عشاء کا ٹائم ہے اور رات بھر ٹائم میں پڑھ لیں گے، سحری سے پہلے پڑھ لیں گے۔ تو اس طرح سے نہیں، نماز میں ایک دم سستی نہیں۔ بعض جماعت مرد لوگ جو ہیں مسجد میں جا کر نماز پڑھیں، سنتیں گھر پر پڑھیں، عورتیں گھر پر نماز کا اہتمام کریں، اور جہاں پاسبلٹی ہو مسجد میں پڑھنے کی تو وہاں پڑھیں۔ جو عورتوں کا جو پڑھنے کا جو صحیح طریقہ اس حساب سے پڑھیں، یعنی کہ پہلے مرد پہلے صف میں، پھر بچے، پھر عورتیں ایک دم لاسٹ صف میں، وہ بھی پردے کا خاص اہتمام ہو تب۔ تو نماز میں سستی سے بچیں۔ ہوتا ہے کتنا بار کی نوافلوں کو جب چھوڑنے کا مزاج بنتا جاتا ہے، زواج بنتا جاتا ہے، تو آدمی پھر سنت کو بھی چھوڑنے سے گریز نہیں کرتا۔ جب سنت کا چھوڑنے کا زواج بنتا جاتا ہے تو پھر آدمی واجب کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اور واجب کا جب چھوڑنے کا زواج بنتا جاتا ہے تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ فرض سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے اور ایک طرح سے خالی ہو جاتا ہے اور بے نمازی لاسٹ میں بن جاتا ہے۔ اس طرح سے چالوں سے بچے جو سب سستی میں شامل ہے، اور یہ سب خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ یہ سب اسی میں شامل ہے، چاہے سستی ہو، چاہے دیر کرنا ہو، چاہے نماز لیٹ سے پڑھنے جانا ہو، یا تیسرے رکعت میں پہنچنا ہو، یا چوتھے رکعت میں پہنچنا ہو، یا جماعت میں لیٹ سے پہنچنا ہو، یا آخری رکعت میں پہنچنا ہو، سب اسی میں شامل ہے۔ یا ٹائم سے نماز نہیں پڑھنا ہو، یہ سب اسی میں شامل ہے، سستی کرنے سے۔ ایسا کرتے کرتے ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ نماز سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ شیطان سے ریلیٹڈ بہت ہی اہم معلومات کی 3 علامتیں جس کے اندر ہو وہ شیطان کے قابو میں بہت ہی آسانی سے آ جاتا ہے۔ وہ علامتیں کیا کیا ہیں؟ تکبر، یعنی کہ گھمنڈ، ایگو، میں کچھ ہوں، گھمنڈ آ گیا، تکبر کسی بھی چیز میں، تکبر۔ اس کے بعد خود پسندی یعنی کہ ہم جو کرتے ہیں نا وہ صحیح ہے، مطلب یہ آ جاتا فیلنگ ہے نا کہ ہم جو کرتے ہیں وہ ایک دم کریکٹ کرتے ہیں، ارے میرا یہ تو بات ہی الگ ہے، یہ مطلب ہر چیز میں خود پسندی، میں ہی میں۔ تو یہ دوسرا علامت۔ اور تیسرا کہ گناہوں سے غافل، یعنی کہ گناہ کرتے جا رہے ہیں اور ذرا سے بھی کوئی خیال نہیں، نہ کوئی توبہ کا خیال، نہ کوئی معافی مانگنے کا خیال، اور نہ کوئی اس کو چھوڑنے کا خیال، بس کیے جا رہے، یعنی کہ یہ گناہوں سے ایک دم غافل، کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، ایک دم گناہ کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو 3 علامتیں یعنی کہ تکبر اور ایک خود پسندی یعنی کہ میں ہی میں، اور پھر گناہوں سے غافل، یہ 3 علامتیں ہو جس کے اندر، تو سمجھ لے کہ وہ شیطان کے پوری طریقے سے قابو میں آ گیا ہے۔ اور 3 جگہ محتاط رہیں، وہاں شیطان کا حملہ بڑی تیزی سے ہوتا ہے۔ خلوت، تنہائی میں نامحرم عورتوں کے ساتھ بیٹھنے سے وہاں شیطان ہوتا ہے اور طرح طرح کے برے خیال ڈال کر برائی پر ابھارتا ہے، اور حتیٰ کہ وہ کب گناہوں میں وہ شخص مبتلا ہو جائے اسے بھی ہوش نہیں رہتا۔
اور دوسرا اللہ سے کسی بات کا عہد کرو تو فوراً ترنت پورا کرو، اس میں تعبیر نہ کرو، یعنی کوئی بھی ایک عہد کیا، کوئی قسم مان لیا، کوئی منت مانگا تو اسے جلد سے جلد پورا کرو، اس کو تاخیر نہیں کرو، نہیں تو شیطان اس کے اندر وسوسہ ڈال کے اس تاخیر کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے ایک طرح سے وہ تاخیر ایک دم ختم کر دے۔ جیسے مان لے کہ کوئی کامیابی پر آپ نے روزہ کا یہ منت مانگ لیا، یا پھر کچھ ایسا مانگ لیا کہ ہم کچھ کریں گے یا کچھ بھلائی کا کام کریں گے یا کچھ بھی کریں گے، قرآن شریف ختم کریں گے یا یہ کریں گے جو بھی، اس کو ترنت کر ڈالیں، اس کو تاخیر نہ کریں، چونکہ یہ تاخیر جو ہے شیطان ہی کرواتا رہتا ہے، اور یہ تاخیر کرتے کرتے اچانک سے ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جو اہمیت دل خیال سے نکل جاتا ہے اور وہ ایسے ہی رہ جاتا ہے۔ تو جب بھی اللہ سے کسی چیز کا عہد کریں تو اسے فوراً پورا کریں، اس میں تاخیر نہ کریں۔ اور یہ بھی کہ بدعہدی سے بچیں۔ بدعہدی جیسے کہ بدعہدی بولتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی پرومش کر دیا، مان لے کوئی کسی فنکشن میں جانا ہے یا پھر کسی جگہ جانا ہے، کسی دعوت میں جانا ہے، تو بول دیا کہ ہاں ضرور آؤں گا، ضرور آئیں گا، اور کل شوری ایمرجنسی ہو گیا، یا پھر کوئی بھی کام میں، تو یہ شوری اور ایمرجنسی ورڈ بہت یوز ہوتا ہے، تو اس دو ورڈوں سے بچیں اور اپنے عہد کو پورا کریں۔ میں آ جاؤں گا، میں 10:10 میں آ جاؤں، یا میں 10:30 تک آ جاؤں، یا میں 11 بجے تک آ جاؤں گا، اور آدمی انتظار کر رہا ہے، 12 بج گیا، 1 بج گیا، ارے یار تم کہاں رہ گئے، ارے یار سوری یار تھوڑا میں پھنس گیا تھا، ایسے کر کے ایکسکیوز دے دے کے اس طرح کے ایکسکیوزز سے بھی بچے جو ہمیں وعدہ خلافی پر ابھارتی ہو، اور اس طرح بدعہدی سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اور تیسرا یہ کہ صدقہ کا نیت ارادہ کرے تو دیری نہ لگاؤ۔ صدقہ کا جب نیت کر لیا کہ صدقہ کریں گے، کچھ خیال آ گیا نیک کام کرنے کا، یا پھر کسی چیز کا کچھ مانا ہو تو صدقہ دینا ہے، یا پھر کیسے بھی ایسے بھی جنرلی صدقہ کرنے کا خیال ہے، کسی فقیر کو دیکھا، کسی روڈ پر مانگتے کو دیکھا تو سوچا کسی سے دے دے، یا پھر مدرسہ میں کسی مسجد میں اعلان ہوا، یا پھر مدرسہ والا آئے لینے پیسہ چندہ کرنے کے لیے، تو دل میں ارادہ ہوا کہ دے دیتے ہیں، 5 دینا ہو، 10 دینا ہو، 20 دینا ہو، 100 دینا ہو، 200 دینا ہو، جتنا ارادہ ہوا، 500، 1000، 1 لاکھ، تو اسے ترنت دے دیں، زیادہ تاخیر نہ کرے۔ ہوتا کیا کہ اس میں شیطان بار بار بہکاتا رہتا اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس کا خیال بھی دل سے نکل جاتا ہے، اس طرح سے صدقہ سے وہ محروم کر دیتا ہے، اس طرح سے وہ حملہ کرتا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کا ایک قصہ ہے کہ ایک بار ابلیس کی ملاقات یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی تو ابلیس نے کہا کہ میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں، تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو مجھے کیا نصیحت کرے گا، تو جھوٹا اور مکار ہے۔ اچھا تو یہ بتا کہ تو شیطان لوگوں کے اندر فساد اور شیطانیت پھیلاتا رہتا ہے، تو بتا کہ آدم کی ذریت اولاد میں سے کس قسم کے لوگ تمہیں ملے؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے یعنی کہ شیطان کو 3 قسم کے لوگ ملے، یعنی 3 قسم کے لوگ سے مٹبھیر ہوئی، میرا سامنا ہوا۔ تو وہ 3 قسم کے لوگ کیسے تھے اس کے بارے میں شیطان بتا رہا ہے کہ پہلا جو کیٹیگری ہے، پہلا جو قسم ہے، وہ بڑے سخت ہیں، اس پر ان کو پٹا کر بہکا کر ہم گناہ تو کرواتے تھے، لیکن وہ پھر توبہ کر لیتے تھے، پھر پٹا کر بہکا کر گناہ کرواتے تو وہ پھر توبہ کر لیتے تھے۔ وہ جناب ہمارے لیے بڑی مصیبت اور پریشانی کا سبب بنتے ہیں کہ گناہ تو کر لیا اور توبہ بھی کر لی اور پاک بھی ہو جا رہا ہے، ہمیں اس سے بڑی جان جاتی ہے کہ اللہ ان کی بخشش کیے جا رہا ہے، اور ہم یعنی شیطان چاہ رہے ہیں کہ مستقل شیطان کا بندہ بن جائیں، کہ مستقل گناہوں میں وہ لگا ہی رہے، توبہ نہ کرے۔ ہم بھی مایوس نہیں ہوتے اور ہم لگے رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے ورگلانے پر وہ گناہ تو کر لیتا ہے کم سے کم، اور پھر توبہ کر لیتا ہے، تو ہمیں اپنا مقصد پورا نہیں ہوتا، تو سب سے زیادہ پریشان ہمیں ان سے ہی ہوتی ہے، یعنی جو شخص ہیں کہ یعنی کہ گناہ کیا، توبہ کے گناہ کیا تو، لیکن پھر بھی ہم لگے رہتے ہیں، مایوس نہیں ہوتے ہیں۔ اور دوسرا مثال یہ دیا کہ دوسرے مثال ان لوگوں کی ہے کہ وہ بال کی طرح ہیں، فٹ بال کی طرح، یعنی کہ جیسے چاہا اس کو بہکا دیا، جو چاہا کروا دیا، مطلب ان کے لیے ان کو بہکانا ہمارے لیے کوئی بڑا مشکل بات نہیں، بہت آسانی سے وہ بہک جاتے ہیں، یعنی بال کی طرح، فٹ بال کی طرح جیسے منایا ویسے گھما دیا۔ تیسرے معصومین ہیں، یعنی کہ تقوی کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، یہ تقوی کے اندر اتنے سخت ہیں کہ ان کے قریب بھی پھٹکنے سے ہمیں جان جاتی ہے، اور ان کے قریب بھی ہم پھٹکتے نہیں ہیں، ان سے قریب جانے سے ہماری جان جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی پناہ کے ایسے حصار میں ہوتے ہیں کہ ہم ان کے قریب نہیں جا سکتے۔ جب یہ بات پوری ہوئی تو یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے مجھے کبھی بہکایا ہے؟ تو شیطان نے کہا ہاں، ایک بار جب آپ کے پاس کھانا آیا، رات کا کھانا، تو میں نے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے، اسی طاقت کے بل پر
میں نے آپ کے دماغ پر چھا کر اس کھانے کو میں لذیذ بناتا چلا گیا اور آپ کے دماغ پر وہ بتاتا چلا گیا کہ یہ کھانا کافی لذیذ ہے، تو آپ نے خوب کھانا کھایا، خوب پیٹ بھر کے سکم سیر ہو کر کھانا کھایا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ آپ کو کافی اس دن نیند آیا اور آپ کی تہجد چھوٹ گئی اور میں کامیاب ہو گیا اس میں۔ یہ سن کر یحییٰ علیہ السلام نے کہا اچھا، سکم سیری سے بھی تم نیکی کا راستہ کاٹتے ہو، یعنی کہ خوب پیٹ بھر کھانا کھلوا کر، لذیذ کھانا کھلوا کر، کھانے کو لذیذ بنا کر یا کھانے کو لذیذ پیش کر کے دماغ پر کیا بہت ٹیسٹی کھانا ہے، تم لوگوں کو نیکی کے راستے سے روکتے ہو۔ اچھا، تو میں بھی عہد کرتا ہوں کہ اب سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا، پیٹ سے کم کھانا کھاؤں گا، تھوڑا کھانا کھاؤں گا تاکہ میری عبادت کے اندر خلل نہ آئے۔ یہ سن کر شیطان نے بھی کہا کہ میں بھی عہد کرتا ہوں کہ آپ جیسے اللہ والے کو نصیحت نہیں کروں گا، اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اور ایک واقعہ شیطان سے ریلیٹڈ آیا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی جن کی ہوئی تھی اور بنا غسل کے ہی وہ جب جہاد کا حکم آیا تو میدان جہاد میں نکل پڑے اور پھر شہید ہو گئے، جن کو شہید ہونے کے بعد فرشتوں نے غسل دیا، جس میں ملائکہ نے غسل دیا۔ تو انہی کے بیٹے عبداللہ ابن حنظلہ کا قصہ ہے کہ جب نماز پڑھ کر وہ فارغ ہوئے، عبداللہ ابن حنظلہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو ابلیس نے کہا کہ تو نے مجھے پہچانا؟ تو عبداللہ ابن حنظلہ نے کہا کہ ہاں، میں نے تمہیں پہچان لیا کہ تو ابلیس ہے۔ تو ابلیس نے کہا کہ تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ کہ تو حضرت عبداللہ ابن حنظلہ نے کہا کہ میں نے تمہیں ایسے پہچانا کہ میں اللہ کو یاد کرتے، اللہ کا ذکر کر کے آ رہا تھا، اور میں نے تمہیں دیکھا تو یہ ذکر میں رکاوٹ پیدا ہو گئی اور ذکر بوجھل ہوتا چلا گیا۔ تو اس نے کہا شیطان نے کہ آپ نے صحیح پہچانا، میں ابلیس ہی ہوں، میں ایک کام کی بات بتاتا ہوں۔ تو عبداللہ ابن حنظلہ نے کہا کہ تو اور کام کی بات بس رہنے دے۔ تو اس نے کہا کہ بس سن لے، اگر یہ بات آپ کو اچھے لگے تو اسے قبول کر لیں ورنہ چھوڑ دیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن حنظلہ نے کہا تو پھر بتاؤ کیا بات ہے؟ ایک بات کا خیال رکھنا، ابلیس نے کہا کہ ایک بات کا خیال رکھنا کہ جب بھی مانگو اللہ سے ہی مانگو، اس کے سوا کسی سے نہ مانگو، اور دوسرا غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھو۔ اس کے بعد ہائے افسوس کرتے، یعنی یہ دو چیز بولنے کے بعد ابلیس جو ہے ہائے افسوس کرتے ہوئے بھاگا کہ میں نے یہ بات کیسے کہہ دیا، ہائے ہائے ہائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی تھی کہ اسی ابلیس سے وہ بات کہلوائی جو لوگوں کو بہکا کر غیر اللہ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، اور لوگ اللہ کے غیر کی طرف پیر پکڑ کر سالوں سال لگے رہتے ہیں، اللہ کے غیر سے مانگتے رہتے ہیں اور اسی سے امیدیں لگاتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ جبکہ اس نے کہا کہ اللہ سے ہی مانگو، کچھ بھی مانگو اللہ سے ہی مانگو۔ اگر مشاہدہ کریں، اگر ہم غور کریں، فکر کریں تو ہم اللہ کے سوا ہر سے مانگتے ہیں، وہ اللہ جو شاہ رق سے بھی قریب ہے اس کا خیال بھی نہیں لاتے، اس کے علاوہ سبھی سے امیدیں لگاتے رہتے ہیں۔ ایون کہ آئینے میں بھی دیکھ کر ہمیں اپنا چہرہ قریب لگتا ہے، لیکن اس سے بھی قریب تر ہمارا اللہ ہے جو شاہ رق سے بھی قریب ہے۔ ہم نے اسے کبھی پکارا ہی نہیں۔ کوئی بھی کام دنیا کا کریں اس سے پہلے اللہ کے سامنے وہ بات رکھیں۔ کوئی بھی کام، چاہے جاب سے ریلیٹڈ ہو، جانا ہو، آنا ہو، بازار جانا ہو، یہاں تک کہ بازار بھی جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے جائیں گے ہم بازار جا رہے ہیں، ہم یہ سامان لینا، اللہ تعالیٰ صحیح سامان ملے، کپڑا لینے جانا ہے، سبزی لینے جائیں، کوئی بھی چیز اللہ سے ایک بار ذکر کر کے اس سے مانگ کر جائیں، دوائی لینے جائیں، کوئی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ سے ایک بار خیر خواہی کی دعا مانگ کے جائیں۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتے کا تشمہ بھی اگر یہ خراب ہو گیا تو اس کے لیے بھی دعا مانگے، یا نمک کی دلی کے لیے اس کے لیے بھی دعا مانگے۔ مطلب کوئی چیز کام کرنے سے پہلے ایک بار اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کام کو پیش کر دیں، اس کے بعد جائیں کام کو کرنے۔ تو آپ نے یہ دو نصیحتیں جو حضرت عبداللہ ابن حنظلہ کو ابلیس نے مطلب اللہ کی تکوینی حکمت کے تحت تھیں، غلطی سے ہی جیسے اسے بلا گیا، لیکن خیر یہ میسج پہنچنا تھا تو ہمارے پاس یہ میسج پہنچ گیا کہ بیجا غصے سے بچیں، بیجا غصے سے بچیں۔ اگر کوئی اللہ کے لیے غصہ ہے تو میدان جہاد میں مجاہد بن کر اترتا ہے، کبھی غازی تو کبھی شہید ہوتا ہے، لیکن لوگوں کے لیے غصہ ہے، دنیاوی مفادات کے لیے غصہ ہے، تو اس سے بچیں اور اپنے آپ کو غصے کی بلا سے بچائیں۔ تو امید ہو کہ آپ کو یہ کچھ شیطان سے ریلیٹڈ باتیں آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اس پر غور و فکر کریں گے۔ سب سے پہلے جو میں نے بزرگ کی باتیں بتائی کہ جب بھی بولو جھوٹ بولو، یعنی شیطان ہونے کی علامت ہے کہ جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اور نماز میں سستی، تو یہ دو چیز ہماری حفاظت پر، نماز میں سستی میں نے بتایا شروع میں کہ جتنے بھی چیزیں ہیں بہت ساری چیز شامل ہے، اور بھی بہت سارے علامت غصے میں اور گھمنڈ اور بدعہدی، اس طرح کی تمام چیز
تو اس پر غور و فکر کریں اور بنے رہے ہمارے چینل لوجی فیت کے. امید ہوگا آپ کو یہ بہت ہی پسند آیا ہوگا. اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے میں پناہ مانگتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ میرے پاس بھی اللہ ہمیں شیطان کی مکاری چالوں سے، وسوسوں سے، جھوٹ سے، دھوکے بازی سے، فریبی سے، خوش فہمی سے، غلط فہمی، ہر طرح کے جتنے بھی اس کے چال ہیں، ہر چالوں سے ہماری حفاظت عطا فرما. بے شک تو ہی ہمارا کارساز و نگہبان ہے اور میں ہر چیز اللہ سے مانگنے والا بنا. آمین. بنے رہے ہمارے چینل لوجی فیت کا. لائک سبسکرائب کرنا بولیں.